میرا سوال ہے کہ سننے کو ملتا ہے کہ اکثر بچوں میں ڈپریشن بڑھ رہی ہے اور خاندانوں میں جھگڑے بھی اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں، احمدیہ جماعت میں بھی۔ ایسے میں ہم اپنے خاندان کے ساتھ پیار اور مضبوط رشتہ کیسے بنا کر رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر لگے کہ رشتہ کمزور ہو رہا ہے یا خاندان میں کسی اپنے کو ڈپریشن یا ذہنی مسئلہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ دنیا داری کی طرف چلے گئے ہیں، دنیا داری کی طرف زیادہ جانے کی وجہ سے خواہشات بڑھ گئی ہیں۔ جب وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو مرد بھی اور عورتیں بھی زیادہ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور اس فلاں عورت کے پاس اتنے پیسے، فلاں مرد کی اتنی اچھی کار، فلاں فیملی کے پاس اتنا اچھا گھر اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ پھر سوچ کر نا ڈپریشن بھی آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی سے لڑتا ہے، بیوی میاں سے لڑتی ہے۔ اور بچے اگر ہو جائیں تو بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کو، ماں باپ کو ہمارے دماغ ہل گیا ان کا۔ اگر بڑے ہیں تو وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کی خواہشات کو کم کرو اور اللہ کی محبت کی خواہش کو زیادہ کرو۔ حضرت انسان کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو پکڑنے کی کوشش کرو گے نا، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، اور اگر تم دنیا کے پیچھے دوڑو گے تو دنیا تمہارے سے دور بھاگے گی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے۔ ایک احمدی مسلمان کا تو یہی فرض ہے نا۔ ہم احمدی مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ تو اگر ہم احمدی پکے مسلمان ہیں تو پھر ہمارا دنیا کی خواہشات کی وجہ سے ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی جگہ سے لڑائی جھگڑے ہونے چاہیے۔ اب جو پاکستان سے آئے، کسی گاؤں سے اٹھ کے آئے تھے، یہاں آ کے فرینکفرٹ میں یا ہیمبرگ میں یا کسی بڑے شہر میں آباد ہو گئے، ٹیکسیاں چلائیں، پیسے کما لیے، گھر بھی خرید لیے۔ تو اس کے بعد اگلی نسل جو ہے وہ پڑھ لکھ بھی گئے، تو اس کے بعد کہہ دینا کہ ہم دنیا ہمیں ملتی رہے۔ اس کو پہلے اپنی روٹس کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہمیشہ اپنی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا تھی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کے کتنے فضل ہوئے۔ اور اللہ کے فضلوں کو اگر دیکھو تو پھر نہ ڈپریشن ہوتا ہے، نہ لڑائیاں ہوتی ہیں، نہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا معاملہ ہے نا، دین کا معاملہ، روحانیت کا معاملہ، نیکی کا معاملہ، اس میں تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ اس میں کتنی نیکیاں، تاکہ میں بھی وہ نیکیاں حاصل کروں۔ اور جو دنیا داری کا معاملہ ہے اس میں اپنے اوپر والے کو نہ دیکھو بلکہ نیچے والے کو دیکھو کہ میرے یہ حالت ہے تو میرے سے کم حالت میں بھی لوگ ہیں، افریقہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، ایشیا میں، بلکہ یہاں یورپ میں بھی ہزاروں لوگ جو ہے کھانا بھی نہیں ملتا، تو مجھے کھانا ملتا ہے 2 وقت کا بلکہ 3 وقت کا۔ جوس پیتی ہوں ناشتے پہ، کھانا کھاتی ہوں، برگر کھا لیتی ہوں، فزی ڈرنک پی لیتی ہوں، نینڈوز بھی کھا لیتی ہوں۔ تو ان لوگ تو ایسے ہیں، ان کو کھانا بھی نہیں ملتا۔ تو ان کو دیکھو اور شکر کرو اللہ کا۔ پھر جب شکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم شکر گزار بنو گی میری بندی تو میں اور بڑھاؤں گا اپنے فضل تمہارے پہ۔ اس لیے ڈپریشن کی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا داری بہت آ گئی ہے۔ دنیا داری چھوڑ دیں، اللہ یاد رہے اور اس کا ذکر کرے، انسان نمازیں پڑھے، ذکر کرے تو ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے پیچھے چلو گے تو پھر ڈپریشن ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ اور رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھی یہی ضروری چیز ہے، اپنے جو تمہارے قریبی جو ہماری بات مان سکتے ہیں ان کو سمجھاؤ کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا تو 70-80 سال کے بعد ختم ہو جانی ہے، اصل تو اگلا جہان ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم جتنے 70-80 سال رہنا ہے، اور پتہ نہیں نہ دیر رہنا بھی ہے کہ نہیں، اس میں آپس میں لڑ لڑ کے گزر گئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں نہ اسے خوشگوار بنائیں۔ خوشگوار بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو اللہ کو یاد رکھیں اور ایک اپنے اخلاق اچھے کریں، اچھی طرح لوگوں سے ملیں، سلام کریں، ہنس کے ملیں، کسی کی برائی نہ کریں، تو نیکیاں کرنے کی طرف توجہ ہوگی اور پھر زندگی بھی خوش گزرے گی اور ڈپریشن بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جی، جزاک اللہ۔